سوال یہ ہے اس سلسلے میں خواتین سے متعلق ہی کہ بیٹیوں اور بیویوں کے حقوق کے سلسلے میں جس پہ بہت ساری کوتاہیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر جنم لے رہی ہیں اور جس سے بہت سارے واقعات طلاق کے خلا کے ہو رہے ہیں نباہ نہ ہونے کی وجہ سے، اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، کیا تعلیمات ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہمارے معاشرے میں پیش آ رہے ہیں اور طلاق تک بھی نوبت آ جاتی ہے، اس میں دو باتوں کا دخل ہے۔ ایک تو حقوق کے ادا نہ کرنے کا، جیسا کہ آپ نے کہا، اور ایک سبب اس کا تربیت کے فقدان کا بھی۔ ہم لوگ بال بچوں سے محبت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اچھے سے اچھا کپڑا پہنا دیں، ان کی خواہش کے مطابق ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیں، یہاں تک کہ کھلونوں کا انتظام کر دیں، لیکن ان کی جو اخلاقی اور فکری تربیت ہونی چاہیے اس کو ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، اور یہ چیز خود ان بچوں کے لیے بعد میں بہت مصیبت کا سبب بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیوی اور بیٹی کی حیثیت سے جو آپ نے ذمہ داری مردوں کی بتائی، اس سے زیادہ بہتر طور پر اس کو بتایا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کی 2 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں، صحابی نے پوچھا کہ ایک ہی بیٹی ہوگا، ایک ہی بیٹی ہو، اور وہ محبت کے ساتھ اس کی پرورش کرے اور بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہیں دے، تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ تو اتنی یہ بات تو حضور نے بیٹوں کے بارے میں بھی نہیں فرمائی جو بیٹیوں کی نسبت سے آپ نے فرمائی، اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے محبت کر کے آپ نے اس کی ایک مثال قائم فرمائی کہ ایک باپ کو کس طرح اپنی اولاد سے بیٹیوں سے محبت کرنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی تو لوگ طلاق دینے کو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ اور بیوی کے بارے میں جو آپ نے فرمایا، سب سے زیادہ جو میاں بیوی کے درمیان الجھن کا سبب بنتی ہے چیز، وہ بد اخلاقی ہے۔ پیسے اور کھانا پینا، لباس و پوشاک، یہ زیادہ اختلاف کا سبب نہیں بنتا۔ کھانا تو ہر آدمی اپنے گھر میں اپنی حیثیت کے مطابق اس کا نظم کرتا ہی، اور ایسا تو ہوتا نہیں کہ شوہر نے اپنے لیے بریانی بنوایا، بیوی کے لیے خشکا بنوا دیا، جو کھانا بنتا ہے سب لوگ کھاتے ہیں۔ لیکن اصل جو اختلاف ہوتا ہے وہ اخلاق کی وجہ سے، کہ وہ اس کی زبان صحیح ہو، میاں بیوی کی ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ایک دوسرے کے ساتھ صحیح ہو، یہ ایک دوسرے کا لحاظ و خیال ہو، اور بیوی اور شوہر کے ساتھ اخلاق میں اس کے والدین کے ساتھ اخلاق بھی شامل ہے۔ اگر ایک عورت سے آپ اچھی طرح پیش آئیں لیکن اس کی ماں کو برا کہیں، اس کے باپ کو برا کہیں، تو آپ سوچئے اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ اسی طرح ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ اچھی طرح رہے لیکن اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہے، تو کیسے کوئی بھی وفادار بیٹا اس بات کو گوارا کر سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ان احسنکم احسنکم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ اچھا۔ عبادت کو آپ نے معیار نہیں بنایا، اخلاق کو معیار بنایا۔ اور پھر اخلاق کے بارے میں کسی کا اخلاق اپنے استاذ کے ساتھ اچھا ہو، اپنے شیخ و پیر کے ساتھ اچھا ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا ہو، تاجر کا اخلاق گاہک کے ساتھ اچھا ہو، ملازم کا اخلاق افسر کے ساتھ اچھا ہو، اس کو حضور نے پیمانہ نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا ان احسنکم خلقا احسنکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر اخلاق والا وہ شخص مانا جائے گا جس کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو۔ تو سوچئے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ حضور نے ایک بہتر شوہر کے لیے اس بات کو معیار بنایا، پیمانہ بنایا کہ اس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے۔